News updates are brought to you by Stelboost. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں نوائی شرر سے آپ کا میزبان رانا ساجد۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور 15 محرم الحرام 1442 ہجری 20 بھادو 2077 ستمبر 2020 عیسوی کی 4 تاریخ ہے۔ جنرل افیسر کمانڈنگ 3 ایئر ڈیفنس میجر جنرل آصف محمود گرایا اور ڈویژنل کمشنر سرگودا ڈاکٹر فرح مسعود کا دورہ خوشاب۔ ضلع خوشاب میں سیلابی صورتحال کی شدت کے پیش نظر پاک آرمی ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر فلڈ ریسکیو اور ریلیف آپریشن میں بھرپور کردار ادا کرے گی۔ ان خیالات کا اظہار ڈویژنل کمشنر سرگودا ڈاکٹر فرح مسعود نے بریفنگ اجلاس کے موقع پر کیا۔ بریفنگ اجلاس کا انعقاد گورنمنٹ ٹیکنیکل ماڈل ہائی اسکول جوہر آباد میں ہوا۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر خوشاب مسرت جبیں، ڈی پی او خوشاب، ایکسین اریگیشن محب اللہ اور آرمی کے افیسر موجود تھے۔ ایکسین اریگیشن محب اللہ اور آرمی کے ایک افیسر نے ضلع خوشاب میں سیلابی صورتحال، ہل ٹورنٹ، سیلابی پانی سے متاثرہ علاقوں کی تفصیل اور ریسکیو سرگرمیاں، ندی نالوں کے ذریعے پانی کا بہاؤ، مہاجر برانچ اور خالق آباد انہار حساس ایریاز کی تفصیل سے بریفنگ دی۔ بعد ازاں جی او سی میجر جنرل آصف محمود گرایا ہمراہ فوجی افسران، ڈویژنل کمشنر سرگودا ڈاکٹر فرح مسعود، ڈپٹی کمشنر خوشاب مسرت جبیں نے فلڈ آپریشن کا جائزہ لینے کے لیے ہڈالی اور دیگر سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ صوبائی وزیر آبپاشی محسن خان لغاری نے تحصیل بھلوال کے ایف ایس ڈرین اور مونا ڈرین کے بارشی پانی سے متاثرہ سالم، ابدال، مولو بھکی، دیوال، چاوا اور نبی شاہ بالا سمیت دیگر متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم کے معاون خصوصی ندیم افضل چند، ایس ای انہار چودھری محمد اعجاز، ایکسین ڈرینیج محمد عرفان مقبول اور اسسٹنٹ کمشنر بھلوال بلاول علی ہنجرا بھی ہمراہ تھے۔ صوبائی وزیر آبپاشی نے متاثرہ علاقوں میں ریلیف اور ریسکیو آپریشن کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے پانی کی صورتحال کے بارے میں متاثرین سے آگاہی حاصل کی اور انہیں حکومت کی جانب سے ہر ممکن ریلیف کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے ایف ایس ڈرین اور مونا ڈرین پر بھل صفائی کا جائزہ لیا اور ایس سی انہار کو دونوں ڈرین پر مشینری اور افرادی قوت کی تعداد کو بڑھانے کی ہدایت کی۔ بعد ازاں انہوں نے بلدیہ دفتر بھلوال میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ امسال غیر متوقع بارشوں کے باعث محکمہ انہار کو سنگین صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ضلع خوشاب میں صرف ایک دن میں 200 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جس سے شہری اور دیہی علاقے سیلابی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں اور ریلیف آپریشن میں ضلعی انتظامیہ کی معاونت کے لیے فوج کو طلب کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھلوال میں ایک دن میں 230 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جس سے ایف ایس ڈرین اور مونا ڈرین کے دونوں کناروں سے پانی باہر نکل آیا۔ صوبائی وزیر آبپاشی محسن خان لغاری نے بتایا کہ صوبہ بھر میں سیلاب اور بارشی پانی کے متاثرین کے نقصان کے ازالہ کے لیے متعلقہ اداروں نے کام شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بھلوال سمیت سرگودا ڈویژن کے دیگر بارشی اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن کمشنر سرگودا ڈویژن ڈاکٹر فرح مسعود نے آج صبح سرگودا شہر کا دورہ کیا۔ انہوں نے سلہ والی روڈ، خوشاب روڈ، فاطمہ جناح روڈ، لاہور روڈ اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال، اندرون شہر کے مختلف بلاکس، کچہری بازار اور کارخانہ بازار میں صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اس موقع پر عملہ صفائی کو ہدایات جاری کی۔ کمشنر سرگودا ڈویژن نے کہا کہ شہر میں برساتی پانی کے اخراج روانی اطمینان بخش ہے، تاہم انہوں نے میٹروپولیٹن عملوں کو ہدایت کی کہ وہ شہر بھر میں برساتی پانی کو جمع نہ ہونے دیں تاکہ ڈینگی بخار کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہر میں پیچ ورک کی طرف توجہ دی جائے تاکہ ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھا جا سکے۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر ٹیکنیکل رانا شاہد
اور میٹروپولیٹن افسران بھی ان کے ہمراہ تھے، جبکہ کمشنر سرگزر ڈاکٹر فرح مسعود نے میٹروپولیٹن کارپوریشن کی 2012 میں لسٹ اے میں رہ جانے والی اہم شاہراہات کو شامل کرنے کے لیے اقدامات کی ہدایت کی ہے، جبکہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے پلاننگ افسران اور بلڈنگ انسپکٹروں کی خالی اسامیوں پر تعیناتی کا عندیہ دیا تاکہ کارپوریشن کے نقشوں کے اجرا کے نظام کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ اس ضمن میں انہیں میٹروپولیٹن کارپوریشن کے پلاننگ افسر ملک محمد حیات نے بریفنگ دی اور بتایا کہ گزشتہ 50 روز کے دوران 200 سے زائد نقشوں کے کیسز ون ونڈو آپریشن کے ذریعے نمٹائے گئے، جو کہ ایک ریکارڈ ہے، جبکہ 40 نقشوں کے کیسز پائپ لائن میں ہیں، آئندہ چند روز میں اپنی مقررہ مدت کے اندر نمٹا دیا جائے گا۔ انہوں نے کمشنر کو بتایا کہ ان کیسز کے علاوہ 200 مزید نئے کیسز اور پرانے نقشے جاری کیے جا چکے ہیں، جبکہ لسٹ اے میں شامل غیر قانونی تعمیرات کرنے والے مالکان کے خلاف مقدمات ایگزیکٹو مجسٹریٹ کو بھجوائے جا چکے ہیں، جن میں سے 15 کو سیل کر دیا گیا ہے۔ کمشنر نے ون ونڈو کی کارکردگی کو سراہا، جس سے شہریوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ حکومت کی اجازت کے بعد بائی پاس روڈ، مونی روڈ اور اسی طرح شہر کے 110 مزید چھوٹی بڑی شاہراہات لسٹ اے میں شامل کر کے انہیں کمرشل بنایا جائے گا تاکہ کارپوریشن کی آمدن میں اضافہ کو ممکن بنایا جا سکے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کرونا وائرس سے پوری انسانیت کو نجات دے، آمین۔ انشاءاللہ ہم کل پھر حاضر ہوں گے تازہ خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔